ہمارے ساتھ تیرنے لگے، یعنی علم۔ بعض نے کہا کشتی کے غرق ہونے سے مراد موت کے ذریعے بدن کا ہلاک ہونا ہے۔ جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے علم الصرف کا لیسن نمبر 2 پیش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کی بارگاہ میں اس کا سبق نمبر 1 پیش کیا تھا۔ آج کا جو سبق ہے وہ افعال اور ان کے صیغے اور گردانیں، ان کے تعلق سے ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے بیان فرماتے ہیں عربی میں فعل ماضی وغیرہ کے 14 صیغے آتے ہیں، تو کوئی بھی جو رہے گی گردان، چاہے وہ ماضی کی ہو یا مضارع کی ہو، ہر ایک گردان جو ہے اس کے لیے ایک اصل ہوتا ہے جو مصدر ہوتا ہے۔ مصدر سے ہی سارے صیغے نکلتے ہیں، مصدر اصل ہوتا ہے اور فعل اس کی فرع ہوتا ہے۔ تو اب ہر گردان عربی میں فعل ماضی وغیرہ، ماضی مضارع وغیرہ کے 14 صیغے آتے ہیں، جن کی تفصیل یہ ہے۔ 3 مذکر غائب کے لیے آتے ہیں اور 3 مؤنث غائب کے لیے، 3 مذکر حاضر کے لیے اور 3 مؤنث حاضر کے لیے اور 2 متکلم کے لیے۔ اب یہاں ان کی تفصیل پیش کر رہے ہیں کہ یہاں جو ہیں کون سا صیغہ کس کے لیے آئے گا، وہ وغیرہ بیان فرما رہے ہیں۔ 3 مذکر غائب کے لیے آئیں گے، وہ شروع کے رہتے ہیں، جیسے فعل، فعل، فعلو، یہ مذکر کے غائب کے لیے رہیں گے۔ اب اس میں سے واحد تثنیہ جمع ہو جائے گا۔ اسی طرح 3 مؤنث غائب کے لیے رہیں گے، ان میں سے ایک واحد تثنیہ جمع ہوگا، اور 3 مذکر حاضر کے لیے یہاں پر بھی واحد تثنیہ جمع رہے گا، اور 3 مؤنث حاضر کے لیے اور 2 متکلم کے لیے۔ متکلم کا پہلا صیغہ جو افعلو ہوتا ہے یا فعلہ ہوتا ہے، وہ واحد مذکر اور واحد مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے۔ یعنی اگر مذکر کہے گا میں نے کیا تب بھی فعلتو کہے گا، اور مؤنث کہے گی تب بھی وہاں پر فعلتو کا استعمال کریں گے۔ تو گویا کہ ایک صیغہ یعنی متکلم کا صیغہ واحد متکلم کا واحد مذکر اور واحد مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے، اور دوسرا صیغہ جو ہے فعلنا یا نفعلو مضارع کا، یہ کتنے صیغوں کے لیے آتا ہے؟ یہ دوسرا صیغہ تثنیہ مذکر کے لیے بھی آتا ہے، تثنیہ مؤنث کے لیے بھی آتا ہے، جمع مذکر اور جمع مؤنث کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو حاصل یہ نکلا کہ واحد متکلم کا ایک صیغہ 2 صیغوں کے قائم مقام ہوتا ہے، اور دوسرا صیغہ 4 صیغوں کی جگہ میں استعمال کیا جاتا ہے، تثنیہ مذکر کے لیے بھی، تثنیہ مؤنث کے لیے بھی، اور جمع مذکر اور جمع مؤنث دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب یہاں سے آپ کے سامنے فصل پیش کر رہے ہیں جس میں ماضی کی گردان رہے گی آپ کے سامنے۔ یہاں پر آپ دیکھیں فصل اول فعل ماضی کی گردان، یہاں پر آپ کے سامنے صیغے پیش کر رہے ہیں۔ 14 صیغے ہوتے ہیں گردان کے اندر، جن میں سے ایک واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، تثنیہ مذکر غائب اور جمع مذکر غائب، پھر واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب اور جمع مؤنث غائب، پھر اس کے بعد واحد مؤنث مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر اور جمع مذکر حاضر، پھر اس کے بعد واحد مؤنث حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر اور جمع مؤنث حاضر، اور ایک واحد متکلم اور دوسرا جمع متکلم کا۔ یہاں پر آپ کے سامنے 4 گردانیں پیش کر رہے ہیں ماضی کی۔ تو ماضی ایک ہوتا ہے پوزیٹیو، یعنی مثبت ہوتا ہے اور اس میں منفی نہیں ہوتا۔ دوسرا ماضی جو ہوتا ہے وہ مجہول ہوتا ہے، اور تیسرا ماضی منفی معروف ہوتا ہے، اور چوتھا ماضی منفی مجہول ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے ہر ایک گردان کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ان کا بنانے کا جو طریقہ ہے وہ بھی بہت آسان ہے۔ سب سے پہلے یہاں پیش کر رہے ہیں بحث اس بات فعل ماضی معروف، پھر بحث بعد فعل ماضی مجہول، بحث نفی فعل ماضی معروف، اور بحث نفی فعل ماضی مجہول۔ تو یہاں پر آپ کے سامنے گویا کہ یہاں 4 گردانیں پیش کر رہے ہیں، ماضی معروف، ماضی مجہول، ماضی منفی معروف اور ماضی منفی مجہول۔ ماضی منفی معروف اور ماضی منفی مجہول دونوں میں
فرق یہ ہوگا کہ وہاں پر جو ہے فعلا رہے گا استعمال ماضی منفی معروف میں، اور یہاں پر فعیلا رہے گا، لیکن دونوں میں ما کا ہی استعمال ہوگا۔ اور ماضی معروف صرف اور ماضی مجہول میں صرف یہاں پر فعلا استعمال کیا جائے گا اور یہاں پر فعیلا کا استعمال کیا جائے گا۔ تو فعیلا یہ فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے اور فعلا یہ ماضی معروف کا صیغہ ہے۔ اچھا، ماضی معروف اور ماضی مجہول کسے کہتے ہیں؟ ماضی معروف کہتے ہیں جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا کیا معلوم ہو اور اس کا کرنے والا معلوم بھی ہوتا ہے، اور مجہول میں اس کا کرنے والا معلوم نہیں ہوتا، بس یہ ہوتا ہے کہ کام کیا گیا ہے لیکن یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کس نے کیا ہے۔ اب یہاں گردان دیکھ لیں، سب سے پہلے فعلا کیا اس ایک مرد نے، اب یہ مجہول میں کیا ہوگا؟ فعلا کیا گیا وہ ایک مرد، یہ ہو گئی مثبت۔ یہاں دیکھیے معلوم ہو رہا ہے کہ کس نے کیا ہے؟ ایک مرد نے، لیکن یہاں یہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کیا گیا وہ ایک مرد، لیکن مجہول کے صیغے کے ساتھ استعمال کیا گیا اس کا۔ ضربا جیسے مارا گیا وہ ایک مرد، لیکن کس نے مارا ہے یہ پتہ نہیں چلتا ہے۔ کیا گیا کیا اس ایک مرد نے، کیا گیا وہ ایک مرد۔ ما فعلا نہیں کیا اس ایک مرد نے، اور ما فعلا نہیں کیا گیا وہ ایک مرد۔ پہلا ماضی معروف ہے، دوسرا مجہول ہے، تیسرا ماضی منفی معروف اور چوتھا ماضی منفی مجہول۔ اسی طرح اب تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ کیا بنے گا؟ فعلا، معروف میں فعلا بنے گا کیا ان دو مردوں نے، اور مجہول میں بنے گا فعلا کیے گئے وہ دو مرد، اور ماضی منفی معروف جو ہے ما فعلا نہیں کیا ان دو مردوں نے، اور ماضی منفی مجہول نہیں کیے گئے وہ دو مرد۔ پھر اس کے بعد ہے جمع مذکر غائب۔ جمع مذکر غائب فعلو کیا ان سب مردوں نے، تو یہاں پر جو ہے جمع مذکر غائب معروف مثبت معروف، پھر مجہول ہے فعلو کیے گئے وہ سب مرد، اور ما فعلو نہیں کیا ان سب مردوں نے، اور ما فعلو نہیں کیے گئے وہ سب مرد۔ پھر یہ اس کے بعد تین صیغے واحد مؤنث غائب کے استعمال کر رہے ہیں۔ فعلت کیا اس ایک عورت نے، فعلت کی گئی وہ ایک عورت، اور ما فعلت نہیں کیا اس ایک عورت نے، ما فعلت نہیں کی گئی وہ ایک عورت۔ تو یہ صیغوں کا آپ تمیز کرتے جائیں، پہچان رکھتے جائیں کہ جہاں پر بھی کوئی بھی صیغہ آ جائے تو آپ کو پہچان لینا کون سا صیغہ ہے۔ آگے چل کے تو آپ کو اعراب بھی نہیں ملیں گے کتابوں میں، تو پھر آپ کو پہچاننا ہوگا۔ پھر اس کے بعد ہے تثنیہ مؤنث غائب۔ تثنیہ مؤنث غائب جیسے فعالتا کیا ان دو مردوں نے، اور فعلتا کی گئیں وہ دو عورتیں، ما فعلتا نہیں کیا ان دو عورتوں نے، اور ما فعلتا نہیں کی گئیں وہ دو عورتیں۔ اس کے بعد ہے یہاں پر جمع مؤنث غائب کا صیغہ۔ فعلنا ماضی مثبت معروف کیا ان سب مرد عورتوں نے، اور فعلنا کی گئیں وہ سب عورتیں، ما فعلنا نہیں کیا ان سب عورتوں نے، اور ما فعلنا نہیں کی گئیں وہ سب عورتیں۔ تو یہاں تک 6 صیغے غائب کے ہو گئے، 3 مذکر غائب اور 3 مؤنث غائب۔ اب یہاں سے حاضر کے صیغے بیان فرما رہے ہیں، واحد مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر اور جمع مذکر حاضر۔ سب سے پہلا صیغہ ہے فعلتا، واحد مذکر حاضر، کیا تو ایک مرد نے، اور فعلتا کیا گیا وہ ایک مرد مجہول ہو گیا، اور ما فعلتا نہیں کیا تو ایک مرد نے، اور ما فعلتا نہیں کیا گیا تو ایک مرد۔ اس کے بعد ہے تثنیہ مذکر حاضر، فعلتما کیا تم دو مردوں نے، اور فعلتما کی گئے تم دو مرد، اور ما فعلتما نہیں کیا تم دو مردوں نے، اور ما فعلتما نہیں کیے گئے تم دو مرد۔ پھر اس کے بعد ہے جمع مذکر حاضر۔ جمع مذکر حاضر جیسے فعلتم کیا تم سب مردوں نے، اور فعلتم کیے گئے تم سب مرد، ما فعلتم نہیں کیا سب عورتوں نے تم سب عورتوں نے تم سب مردوں نے، اور ما فعلتم نہیں کیے گئے تم سب مرد۔ اب یہاں تک مذکر حاضر کے 3 صیغے ہو گئے۔ اب یہاں پر مؤنث حاضر کے پیش کر رہے ہیں 3 صیغے۔ واحد مؤنث حاضر فعلتی، یہاں پر کسرہ آئے گا، کیا تو ایک عورت نے، فعلتی کی گئی تو ایک عورت، ما فعلتی نہیں کیا تو ایک عورت نے، اور ما فعلتی نہیں کی گئی تو ایک عورت۔ تثنیہ مؤنث حاضر فعلتما کیا تم دو عورتوں نے،
فعلتما کی گئیں تم دو عورتیں، ما فعلتما نہیں کیا تم دو عورتوں نے، اور ما فعلتما نہیں کی گئیں تم دو عورتیں۔ پھر اس کے بعد ہے جمع مؤنث حاضر، فعلتن کیا تم سب عورتوں نے، اور فعلتن کی گئیں تم سب عورتیں، اور ما فعلتن نہیں کیا تم سب عورتوں نے، اور ما فعلتن نہیں کی گئیں تم سب عورتیں۔ اس کے بعد ہے واحد متکلم کا، یہ دونوں صیغوں میں استعمال ہوتا ہے، مذکر اور مؤنث متکلم میں۔ تو اس کے لیے جو ہے صیغہ فعلتو واحد مذکر متکلم کا، کیا میں ایک مرد یا ایک عورت نے، اور فعلتو کیا گیا میں ایک مرد یا ایک عورت، ما فعلتو نہیں کیا میں ایک مرد یا ایک عورت نے، اور ما فعلتو نہیں کیا گیا میں ایک مرد یا ایک عورت۔ پھر اس کے بعد ہے تثنیہ، جمع، مذکر و مؤنث متکلم، یہ چار صیغوں کی جگہ پہ قائم مقام استعمال ہوتا ہے، اس لیے ترجمہ بھی یہاں اس طرح سے کر رہے ہیں، فعلنا کیا ہم دو مردوں یا دو عورتوں نے، یا سب مردوں یا سب عورتوں نے، فعلنا کیے گئے ہم دو مرد یا دو عورتیں، یا سب مرد یا سب عورتیں، ما فعلنا نہیں کیا ہم دو مرد یا دو عورتوں نے، یا سب مرد یا سب عورتوں نے۔ اس کے بعد ما فعلنا نہیں کیے گئے ہم دو مرد یا دو عورتیں، یا سب مرد یا سب عورتیں۔ تو یہ گردانیں آپ کے سامنے چار پیش کی گئیں یہاں پر، ماضی معروف، ماضی مجہول، ماضی مثبت منفی معروف، ماضی مثبت مجہول۔ تو اس طرح سے یہ چار گردانیں ماضی کی ہوں، اور ایک گردان میں 14 صیغے آتے ہیں، 3 مذکر غائب کے، 3 مؤنث غائب کے، اور 3 مذکر حاضر کے، اور 3 مؤنث حاضر کے، اور 2 متکلم کے، واحد متکلم اور جمع متکلم۔ اب اس کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے فائدہ ایک پیش کر رہے ہیں۔ فائدہ یہ ہے کہ ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب کے آخر میں الف بڑھا دینے سے تثنیہ مذکر غائب بن جاتا ہے۔ یہ آپ کو طریقہ بیان کر رہے ہیں کہ ماضی سے تثنیہ کا صیغہ کیسے بنائیں گے۔ تو فرماتے ہیں ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب یعنی فعلا کے آخر میں الف بڑھا دینے سے تثنیہ مذکر غائب بن جاتا ہے، جیسے فعلا سے فعلا، اور واو ہو اس سے پہلے پیش لگا دینے سے جمع مذکر غائب بن جاتا ہے، جیسے فعلو، یہاں واو بڑھا دیے فعلو میں، اور اس سے پہلے واو ضمہ آ گیا تو یہ فعلو جمع کا صیغہ بن گیا۔ اس کے بعد ہے تائے ساکن، یہ مذکر غائب کے صیغے بنانے کا طریقہ ہوا، اور مؤنث غائب کے یہاں بیان فرما رہے ہیں۔ اور تائے ساکن بڑھا دینے، فعلا میں تائے ساکن بڑھا دینے سے واحد مؤنث غائب فعالت، اور لفظ تا لگا دینے سے تثنیہ مؤنث غائب فعالتا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے آپ سارا یہی عمل ہر فعل ماضی میں آپ اختیار کرو، جیسے اجتنبا سے اجتنبنا، اجتنبا، اجتنبو، اجتنبت، اجتنبتا، اجتنبنا وغیرہ، اسی طرح آپ طرز اختیار کرتے ہوئے بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اور واحد مذکر غائب کے آخری حرف کو ساکن کر کے، اب یہ جمع مؤنث غائب سے آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں صیغے بنانے کے طریقے، اور واحد مذکر غائب کے آخری حرف کو ساکن کر کے نون مفتوح لگا دینے سے، نون مفتوح لگا دینے سے جمع مؤنث غائب فعلنا، اور تائے مفتوح لگا دینے سے واحد مذکر حاضر فعلتا، اور تما لگا دینے سے تثنیہ مذکر حاضر اور فعلتما، اور تم سے جمع مذکر حاضر فعلتم، اور تائے مکسور سے واحد مؤنث حاضر فعلتی، اور تما سے تثنیہ مذکر حاضر فعلتما، تثنیہ مذکر حاضر فعلتما، اور تنا سے جمع مؤنث حاضر فعلتنا، اور تائے مضموم لگا دینے سے واحد مذکر مؤنث متکلم، واحد مذکر مؤنث متکلم فعلتو، اور تا نا لگا دینے سے تثنیہ جمع مذکر مؤنث متکلم فعلنا بن گیا۔ تو اس طرح سے 14 صیغے ہوتے ہیں ہر گردان کے اندر، اور ان گردانوں کو جتنا زیادہ آپ یاد کریں گے اتنی آپ کی آسانی ہوگی، مزید آگے کی گردانیں پھر آپ کے لیے آسان ہوتی چلی جائیں گی۔ تو یہاں صیغوں کو بھی صحیح کر کے تعین کر لیں کہ صیغہ کیسی بناوٹ ہے اور کس طرح سے ہوتا ہے۔
اس طرح سے آپ کو پھر آسانی ہو جائے گی صیغوں کو پہچاننے میں، اور پھر آپ فوراً ان کا ترجمہ کر سکیں گے۔ فرماتے ہیں یہی عمل ہر ماضی میں کرو جس طرح آپ نے واحد مذکر غائب کے صیغوں اور ماضی کی گردان میں کیا، تو یہی عمل ہر ماضی میں کرو، جیسے اجتنبا سے اجتنبنا، اجتنبتا اور اجتنبتما، اجتنبتم، اجتنبتی، اجتنبتما، اجتنبتنا، اجتنبتو، اجتنبنا کہیں گے، اسی طرح سے کہتے ہوئے چلیں گے۔ اب یہاں سے آپ کے لیے ماضی معروف ہو گیا۔ اب اس کے بعد ماضی مجہول بنانے کا آپ کے سامنے قاعدہ پیش کر رہے ہیں۔ کیسے بناتے ہیں ماضی مجہول؟ فرماتے ہیں ماضی معروف کے صیغہ واحد مذکر غائب یعنی فعالا، ماضی معروف کے صیغہ واحد مذکر غائب کے آخری حرف یعنی لام کو، آخری حرف کو اس کی حالت پر چھوڑ دیں اور آخر کے پاس والے حرف کو زیر دیں، اور آخر کے پاس والے حرف کو زیر دیں، اور اگر زیر نہ ہو، مان لیجئے جیسے کہ فعالہ ہے تو یہاں پر زیر ہی نہیں ہے عین پر، تو اب یہاں پر زیر دینا پڑے گا اس کے لیے، آخر کے پاس آنے والے حرف کو زیر دے دو، اور اگر دیر نہ ہوئی ہو، زیادہ دیر نہ ہوئی، باقی جتنے حروف متحرکت والے ہوں، اور اگر زیر نہ ہو، اور اگر زیر نہ ہو تو ایسی صورت میں اس کو زیر دے دو، اور اگر زیر ہے تو اس کو اسی حالت پر چھوڑ دو۔ جیسے سمیہ ہے، سمیہ میں عین پر جو ہے پہلے سے ہی زیر ہے، لہذا اب سمیہ بنانے کے لیے اس کو عین کلمے کو زیر دینے کی حاجت نہیں ہے۔ تو یہ اس صورت میں ہے کہ جب کہ اس کے وہاں پر کوئی عین کلمہ متحرک اور مکسور نہ ہو، اگر مکسور ہے تو اسی طرح اس پر چھوڑ دیں گے۔ تو یہی انہوں نے کہا کہ ماضی کے آخری حرف کو اسی حالت پر چھوڑ دو اور آخر کے پاس والے حرف کو زیر دے دو اگر زیر نہ ہو، اور باقی جتنے حروف حرکت والے ہوں، خواہ ایک ہو یا دو ہوں، سب کو پیش دے دو۔ تو اس طرح سے جیسے ماضی مجہول ہے، ماضی مجہول بنانا اجتنبا سے، اجتنبا سے بنائیں گے تو اجتنبا۔ اب دیکھیں یہاں پر لاسٹ میں با ہے، اس سے پہلے ہم نے یہاں پر زیر دے دیا، اور اس سے پہلے جتنے بھی حروف متحرک الف، حمزہ، جیم، اجتنبا، تا، سب کو ضمہ دیا گیا۔ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ باقی جتنے حرکت والے حرف ہیں، خواہ ایک یا دو، سب کو پیش دے دو، ماضی مجہول کا صیغہ واحد مذکر غائب بن جائے گا۔ جیسے ضربہ سے ضربا، یہاں دیکھیں آخری حرف کو جو ہے اپنے حالت پر چھوڑ دیا جو ماضی میں تھا، اور آخر سے پہلے جو را ہے اس کو انہوں نے زیر دے دیا، اور باقی جتنے حروف اس سے پہلے بنیں گے ان سب کو بھی ضمہ دینا ہے۔ جیسے ضربہ سے ضربا، اور سمیہ سے سمیہ، اور اکرمہ سے اکرمہ۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں کہ یہاں پر آخر میں جو ہے حرف ہے، اور اس سے پہلے جو ہے حرف پر زیر ہے، اور اسی طرح اور اجتنبا سے اجتنبا۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں آخر میں فتح ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر زیر ہے، اور جتنے بھی اس سے پہلے ہیں ان سب پر ضمہ دے دیا گیا۔ پھر واقعی صیغے بنانے کے لیے وہی طریقہ اختیار کرو جو ماضی معروف میں ہوا، یعنی آپ نے وہاں پر 14 صیغے بنائے تھے، اور یہاں پر بھی اسی طرح سے وہ طریقے سے بنائیں۔ پھر باقی صیغے بنانے کے لیے وہی طریقہ اختیار کرو جو ماضی معروف میں ہوا۔ فائدہ: ماضی مثبت کے شروع میں ما لگا دینے سے ماضی منفی بن جاتا ہے۔ ماضی مثبت کے شروع میں صرف ما لگا دیں گے تو ماضی منفی معروف بن جائے گا، اور ہاں اگر مجہول کے شروع میں لگا دیں گے تو ماضی منفی مجہول بن جائے گا۔ شروع میں ما لگا دینے سے ماضی منفی بن جاتا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر ایک آپ کے سامنے جو ہے ایک حکایت تھی، نظم، جس کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ ماضی معروف اور ماضی مجہول وغیرہ کے تعلق سے۔ غور کر کے مجھ سے اب سن لو ذرا، ماضی مجہول کا تم باقاعدہ، حرف آخر ماضی معروف کو یعنی ماضی معروف کا آخری حرف کو حال پر اس کے ہمیشہ چھوڑ دو، اس کے اپنے حالت پر چھوڑ دو ماضی معروف کے آخری حرف کو۔ پہلا آخر سے نہ ہو مکسور گر، پہلا آخر سے نہ ہو مکسور گر، زیر دے دو اس کو واجب جان کر۔ یعنی عام طور پر تو یہی ہے
کہ آخر سے پہلا حرف مکسور ہوگا، لیکن اگر نہ ہوا بالاتفاق تو ایسی صورت میں فتح زیر دے کر اس کو واجب جان لو، زیر دے دو اس کو واجب جان کر۔ باقی جس حرف پر معروف کے فتحہ یا کسرہ ہو دے دو ضمہ اسے۔ باقی جس حرف پر معروف کے فتحہ یا کسرہ ہو وہ دے دو اسے۔ ماضی معروف کے جس حرف پر فتح یا کسرہ ہے تو ایسی صورت میں وہ اسے ماضی مجہول کو دے دیں، فتح یا کسرہ ہو دے دو اسے۔ اور ماضی منفی بنانا ہو اگر ما لگا دو اس کے اول بے نظر، یعنی فعالہ میں شروع میں ما لگا دو اس کے اول بے خطر، تو ایسی صورت میں ماضی منفی معروف بن جائے گا۔ اور اگر اسی کو پھر ماضی مجہول بن جائے گا، اور اگر اسی کو تھوڑا سا اور کریں گے تو ماضی منفی مجہول بنایا جائے گا، یعنی فا کلمے کو ضمہ دے دیں گے تو یہی ماضی منفی مجہول بن جائے گا۔ اب یہاں پر آپ کے سامنے کچھ صیغے دے رہے ہیں اور ان کے سوالات کو آپ کو حل کرنا ہے۔ سب سے پہلا سوال ہے افعال ذیل کی چاروں گردانیں مع درج مالا مع مثال بیان کریں۔ دیکھیں یہاں پر ہم گردان کے صرف معنی پیش کر دیتے ہیں، معنی تو لکھا ہوا ہے اور آپ کو اسی طرز پر آپ کی گردانیں کرنی ہے، صرف ایک ایک گردان کو کر دیتے ہیں۔ کتبہ اس نے لکھا، کتبہ کتبہ کتبو کتبت کتبتا کتبنا کتبتا کتبتما کتبتم کتبتی کتبتما کتبتنا کتبتو کتبنا۔ اسی طرح منع ہے اس نے روکا، تو یہاں منع منع منعو منعت منعتا منعنا منعتا منعتما منعتم منعتی منعتما منعتنا منعتو منعنا۔ اس کے بعد اجتنبا، اجتنبا معنی ہوتا پرہیز کرنا، بچنا۔ اجتنبا اجتنبا اجتنبو، اجتنبت اجتنبتا اجتنبنا اجتنبتا اجتنبتما اجتنبتم اجتنبتی اجتنبتما اجتنبتنا اجتنبتو اجتنبنا۔ اس کے بعد علمہ، علمہ علمہ علمو علمت علمتا علمتا علمتما علمتم علمتی علمتما علمتنا علمتو علمنا۔ اس کے بعد ہے ترکا، اس نے چھوڑا، ترکا ترکا ترکو ترکت ترکتا ترکنا ترکتا ترکتما ترکتم ترکتی ترکتما ترکتنا ترکتو ترکنا۔ اس طرح سے گردان کے ایک ایک صیغہ ہم نے پیش کر دیا اور یہاں سب کے معنی لکھے ہوئے آپ کے سامنے۔ اس کے بعد ہے با، الفاظ ذیل کے معنی لکھو، بیان کرو۔ سب سے پہلے ما کتبو، ان سب مردوں نے نہیں لکھا۔ منعتم، تم سب نے منع کیا۔ اجتنبتنا، ان سب عورتوں نے، تم سب عورتوں نے پرہیز کیا۔ اور ما ترکا، اس نے نہیں چھوڑا۔ منعنا، اس نے روکا، ان سب نے روکا۔ اس کے بعد اب جیم، فقرات ذیل میں وہ عربی میں ادا کرو۔ سب سے پہلے میں نے نہیں کہا، ما قلتو، میں نے ہی نہیں کہا تو حسر ڈالیں گے، میں نے نہیں کہا۔ ما انا قلتو، میں قلتو، میں نے نہیں کہا۔ ان دو مردوں نے رویا، ان دو مردوں نے روکا۔ ما منع، ان دو مردوں نے روکا۔ منعا، منع تثنیہ مذکر غائب۔ اس کے بعد میں نے نہیں روکا، ما منعتو۔ اس کے بعد میں نے نہیں روکا ہو گیا، ان دو مردوں نے روکا، میں نے نہیں روکا۔ ما منعتو، ان دو مردوں نے روکا۔ منعتما، ان سب عورتوں نے پرہیز کیا۔ اجتنبنا، ہم نے نہیں چھوڑا۔ ما ترکنا، ہم نے نہیں چھوڑا۔ ما ترکنا۔ اس کے بعد ان دو عورتوں نے جانا۔ علمتا، علمتا، ان دو نے جانا۔ علمتا، ان دونوں نے جانا۔ اس طرح سے یہ آج کا جو سبق تھا ہمارا علم صرف کا لیسن نمبر 2 آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ آج کا سلسلہ کیسا لگا ضرور بتائیں، اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں، اور ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔